نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات سے ہمیں ڈرا دیا تھا کہ دیکھو بدعت نہ کرنا دین کے اندر. بدعت اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ خطبہ حاجت دیتے، آپ جب خطبہ دیتے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، میں بھی ہر بار درس سے پہلے خطبہ دیتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس خطبے میں یہ ضرور بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور یہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. پھر فرماتے ہو خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا. محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ہر بار جب آپ خطبہ دیتے یہ الفاظ اس کے اندر برابر دہراتے کہ نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا، منع کرتے، اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دیا گیا ہے. نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنا گویا اللہ کی ایک ملکیت میں، اللہ کے ایک دین کے اندر کچھ اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے، تو آپ منع کرتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں ایجاد کی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، فہو رد، وہ روز قیامت مردود ہے، وہ چیز انکار کر دی جائیں گی، واپس اس کے منہ پر پھینک دی جائیں گی. دوسرے کی روایت میں آپ فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جس کسی نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا اسے، تو روز قیامت ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل لوٹا کر اسی شخص کے منہ پر مار دیا جائے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بدعت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو ایسا کوئی نیا کام کرے گا جو میں نے نہیں کیا وہ جو ہے مجھ سے بری ہے، یا اس عمل سے ہم بری ہوں گے، وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرمت والے مہینے جیسے آتے ہیں، چاہے رجب آؤ یا اسی طرح محرم آؤ، ہم دیکھتے ہیں اتنے خرافات، اتنے بدعات، اتنی نئی نئی باتیں، اتنے اعمال اور اتنی عجیب و غریب عبادتیں ہم نے ایجاد کر لی. اللہ رب العزت رحم کرے. حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرنا.